آج پھر پلوشا کی حالت دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اس قدر تکلیف میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی کہ میری جان جیسے حلق میں آ کر رک گئی تھی، اور میں خود کو اس قدر بے بس محسوس کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو بھی کوس رہی تھی کہ کاش میرا بھی ایک بیٹا ہوتا۔ پلوشا میری دوسری بیٹی تھی۔ اس کی بڑی بہن جنت اس کے سرہانے کھڑی آنسو بہاتے ہوئے کچھ پڑھ رہی تھی اور اس پر دم کرتی پھونک مارتی جا رہی تھی۔ اس قدر برا اثر پڑا تھا پلوشا پر اس صدمے کا کہ وہ رو رو کر پھر اس حالت میں بے ہوش ہو جاتی، اور کسی صورت یہ صورتحال ہم سے نہ سنبھل سکتی، اور ہوتی بھی کیوں نہ اس کی حالت ایسی۔ وہ اپنے والد سے بے تحاشا محبت جو کرتی تھی، اس کی اس قدر اچانک موت نے پلوشا کو بالکل ہی بے ہوش کر ڈالا تھا۔ ایسی جوان بیٹیوں کے باپ کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے بھلا، اور پھر جو قسمت میں لکھا گیا تھا وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ پلوشا محض 17 برس کی تھی۔ اس کی تو ابھی پڑھائی کی عمر تھی، اور اسی عمر میں اسے گہرے صدمے نے آن گھیرا تھا۔ کچھ ہی روز پہلے تو سب کچھ صحیح تھا، کس قدر پرسکون ماحول تھا، اور اچانک یہ سب کیسے؟ میں جیسے اس سارے ماحول سے غافل ہو گئی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے ایک کونے میں بیٹھ گئی، اور ایک گہری سوچ نے مجھے گھیر لیا۔ مہویش کہاں ہو مہویش؟ نیاز کی آواز سارے گھر میں گونج اٹھی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتے تھے، جنت اور پلوشا دونوں بیٹیاں بہت نیک اور پردے دار تھیں۔ ان کی پسند کی ساری چیزیں ان کا والد نیاز خود ہی لایا کرتا تھا۔ پلوشا تو جیسے اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتی اور جلدی سے سارے شاپر ان کے ہاتھ سے لے لیتی، جیسے وہ ایک ہی ہر چیز کی مالک ہے۔ میں اور جنت تو بس یہ سارا منظر دیکھ کر ہی مسکراتے رہتے۔ جنت بہت صابر اور شاکر شروع سے ہی تھی، مگر پلوشا کے نخرے تو صرف اس کے بابا ہی اٹھا سکتے تھے۔ جب گھر چلانے والا اتنا ذمہ دار اور خیال رکھنے والا ہو تو بھلا گھر میں رہنے والی خواتین کو کیا فکر ہو سکتی ہے۔ نیاز نے ساری زندگی مجھے بیوی والی وہ عزت دی جو صرف خوش نصیب بیویوں کے حصے میں ہوتی ہے، اور پھر ان کی بیٹیاں تو ان کی آنکھ کا تارا تھیں۔ ان کی زندگی بیٹیوں سے شروع ہو کر ان پر ہی ختم ہوتی۔ گھر میں سکون تھا، محبت تھی، اور اتنی رونق تھی کہ مجھے ہر وقت یہی خدشہ رہتا کہ کہیں میرے ہنستے بھستے گھر کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ میری بیٹیاں اتنی سادہ مزاج اور پردے دار تھیں کہ مجال ہے جو کبھی ہماری اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے۔ انہوں نے تو کبھی فالتو اسکول کالج میں دوستیاں بھی نہ پالی تھیں۔ اسکول سے سیدھی گھر اور گھر سے سیدھی اسکول۔ عام لڑکیوں کی طرح ان کے اندر شوق، چنچل رنگ ڈھنگ نہ تھا۔ اسکول اور کالج میں ہر جگہ ان کے خلاف چرچے تھے، لیکن انہوں نے فالتو دوستیاں کسی سے نہ پالی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی اچھی دوستیں تھیں۔ جنت بڑی اور سمجھدار تھی، جبکہ پلوشا بڑی معصوم اور زمانے کی اونچ نیچ سے نا آشنا تھی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات جب تک دونوں بہنیں آپس میں بتا نہ دیتی ان کو سکون نہ ملتا تھا۔ دونوں میں مجال ہے جو کبھی لڑائی بھی ہوئی ہو۔ پلوشا اپنے بابا کی لاڈلی تھی تو جنت میری جان تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی اپنی بیٹیوں سے شروع ہوتی اور ان پر ہی ختم ہوتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اچانک میری زندگی کے چراغ یوں گل ہو جائیں گے، اور نیاز ہماری خوشیوں بھری زندگی کو تاریکیوں کے سپرد کر کے چلے جائیں گے۔ ایک دن جنت اور پلوشا کالج گئی ہوئی تھی، اور مجھے نیاز کے موبائل سے فون آیا کہ میں آپ کے شوہر کے موبائل سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے شوہر کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ میری تو جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ میں گرتے پڑتے دھندلائی آنکھوں سے بمشکل ہسپتال پہنچی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہسپتال میں ایک قیامت خیز خبر میری منتظر تھی۔ نیاز اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ان کی موٹر سائیکل کو کسی گاڑی نے ٹکر مار دی تھی۔ سر پر لگنے والی گہری چوٹ ان کی زندگی کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کر گئی۔ میں بمشکل ہوش و حواس سنبھالے ایمبولینس میں انہیں گھر واپس لے آئی۔ جنت اور پلوشا تو کالج سے گھر آتی ہوئی ہنستی مسکراتی داخل ہوئی تھیں، اور گھر میں یوں رش دیکھ کر جیسے ان کے سر پر قیامت گزر گئی۔ جنت بڑی تھی، اس نے حوصلے سے خود کو سنبھالے رکھا، لیکن پلوشا تو اپنے بابا کی لاڈلی تھی۔ بھلا وہ اس صدمے کو کیسے برداشت کرتی؟ وہ اسی وقت گر کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر 2 دن بعد کہیں جا کر اسے ہوش آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ امی، بابا کہاں چلے گئے؟ آخر وہ ہمیں ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ میرے پاس اس کے دل چیر دینے والے سوالوں کے جواب نہ تھے۔ میں اسے یوں حال سے بدحال ہوتے ہوئے دیکھ کر بس آنسو بہاتی رہتی۔ جیسے تیسے نیاز کی موت کو 1 مہینہ بمشکل گزرا۔
زندگی کی مشکلیں منہ کھول کر ہم تینوں کے سامنے کھڑی تھیں۔ اب نیاز کے بغیر ہی ہمیں پوری زندگی گزارنی تھی۔ جہاں وہ کام کرتے تھے ان کے آفس والوں نے صرف 1 مہینے کی تنخواہ ان کے جانے کے بعد ہمیں لا کر دے دی۔ وہ چھوٹی سی رقم بھلا کتنے دن چلتی، اور گھر بھی ہمارا کرائے کا تھا، کیونکہ نیاز کے والدین جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر نہایت چھوٹا تھا، اور نیاز کا صرف ایک بھائی بڑا تھا۔ میرے ساس سسر نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی میں ہی دونوں کا حصہ برابر برابر تقسیم کر کے دے دیا جائے۔ وہ رقم اتنی تھوڑی تھی کہ ہم کوئی گھر تو اس سے خرید نہیں سکتے تھے، اسی لیے ناچار کرائے کے گھر میں آ کر رہنے لگے۔ نیاز کی تنخواہ اچھی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا گزارا اچھا خاصا چل رہا تھا، اور ہمیں زندگی کی کوئی پریشانی نے ابھی تک نہیں گھیرا تھا۔ لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ نیاز یوں جواں سال زندگی کو ایسے دغا دے دیں گے اور ہمیں روتا بلکتا چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جنت میری بڑی بیٹی بڑی سمجھدار تھی، وہ میری پریشانیوں کو سمجھ رہی تھی۔ تبھی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ امی آپ تایا ابو کے پاس جا کر انہیں گھر کی پریشانیوں سے آگاہ کریں، کیا پتہ وہ ہماری اس مشکل گھڑی میں کچھ مدد کر دیں۔ اس کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ پھر ایک دن میں اپنے بڑے جیٹھ اور جٹھانی کے گھر چلی گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ مجھے دیکھ کر میری جٹھانی کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ پھر وہ چائے کے بہانے سے میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں اپنے جیٹھ کو کہنے لگی کہ بھائی صاحب، نیاز کے جانے کے بعد آپ ہی میرا سہارا ہیں، آپ بتائیں میں اپنی 2 معصوم بچیوں کے ساتھ زندگی کی گاڑی کو آگے کیسے گھسیٹوں؟ میں تو آج تک بلا ضرورت گھر سے ہی نہیں نکلی، اب ایسے مشکل حالات پڑے ہیں تو آپ ہی اس مشکل کا حل نکالیں۔ میرے جیٹھ کو شاید میری جٹھانی نے پہلے ہی پٹی پڑھا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھے 2 ٹوک انداز میں کہنے لگے، دیکھو مہوش، میرے خود کے 4 بچے ہیں، اتنی مہنگائی کے دور میں مجھ سے میرے بچے پالنا ہی دشوار ہو رہا ہے، تو میں تم تینوں ماں بیٹیوں کی ذمہ داری کیسے اٹھا پاؤں گا؟ آخر کو تم نے بھی دنیا دیکھی ہے اور دنیا کے طور طریقے بھی۔ اس کا ایک حل میرے پاس ہے کہ تم دونوں بیٹیوں کو کسی فیکٹری میں لگوا دو تاکہ تمہارے گھر کا گزارا صحیح طریقے سے چلتا رہے۔ ان کے منہ سے اتنی کڑوی بات سن کر جیسے میں تو شرمندگی کے گھڑے میں گر گئی کہ آخر میں ان سے مدد مانگنے کیسے آ گئی۔ پھر میں وہاں 1 منٹ بھی نہ رکی اور نہ ہی چائے پی۔ دھندلی آنکھیں لیے میں پیدل چلتے ہوئے واپس گھر آ گئی۔ جب جنت نے میرے چہرے کو دیکھا تو وہ میرے چہرے کے تاثرات سے ہی سمجھ گئی کہ تایا ابو نے صاف جواب دے دیا ہے۔ میں نے اس کو کچھ نہ بتایا اور چپ چاپ جا کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ میرے سامنے والی چارپائی پر میری پلوشا معصومیت سے سو رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے میں سوچنے لگی کہ میری اتنی پردے دار بیٹیاں بھلا فیکٹری میں کام کر پائیں گی؟ بھائی صاحب کو ذرا شرم نہ آئی کہ وہ اپنے منہ سے یہ بات کیسے نکال سکتے ہیں؟ انہیں صاف پتہ ہے کہ میری بیٹیاں کتنی نیک اور پرہیزگار ہیں۔ وہ جب بھی گھر سے نکلتی ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھتی ہیں کہ ان کے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ سکے۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی معصوم بیٹیوں کے اوپر یہ کبھی ظلم نہیں کروں گی کہ وہ جا کر کسی فیکٹری میں محنت مزدوری کریں۔ آخر کار حالات سے تنگ ہو کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ بھائی کے حالات اچھے خاصے تھے، وہ سرکاری نوکری کرتے تھے اور اپنی زندگی عیش سے گزار رہے تھے۔ تھوڑا سا ساز و سامان ساتھ لیا۔ پلوشا اور جنت کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ دونوں بہت اداس تھی لیکن حالات کو بھی سمجھ رہی تھی۔ جب میں اپنے بھائی کے گھر پہنچی تو میرے بھائی نے تو خوشی کا اظہار کیا، لیکن بھابھی نے بہت برا منہ بنایا ہوا تھا اور انہوں نے مجھ سے سیدھے منہ سے بات تک نہ کی۔ میں نے بھی کوئی خاص پرواہ نہ کی اور بھائی نے جو کمرہ دیا تھا اس میں اپنا تھوڑا سا لایا ہوا سامان رکھ دیا۔ میری بھابھی نے میرے بھائی سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تمہاری بہن اور ان کی بیٹیوں کو اس گھر میں رہنا ہے تو سارے گھر کا کام کاج کرنا پڑے گا۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ مجھے زمانے کا اچھی طرح پتہ تھا کہ کوئی بٹھا کر آج کل نہیں کھلاتا ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانیاں تو دینی ہی پڑتی ہیں۔ میں اپنی چاند سی دونوں بیٹیوں سے تو کام نہ کرواتی، لیکن خود سارا دن کام میں جتی رہتی اور کوشش کرتی کہ کسی طرح بھی میری بھابھی کا مجھ سے منہ سیدھا رہے، کہیں وہ ہمیں اس گھر سے نکال نہ دے۔ پلوشا معصوم تھی اور اسے پڑھائی کرنے کا بھی شوق تھا۔ 1-2 مہینے گزرنے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی کہ امی آپ ماموں سے بات کر کے دیکھیں، وہ مجھے یہاں کسی کالج میں داخلہ کروا دیں۔ جنت نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو پلوشا، ابو ہماری اس دنیا میں نہیں رہے، ہماری زندگی اب صرف ماموں کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر امی روز روز ماموں سے نئی فرمائشیں کریں گی تو وہ تنگ آ کر ہمیں نکال باہر کریں گے۔
اس لیے تم بھی تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کرو اور امی کو مزید پریشان نہ کرو۔ جنت کے سمجھانے پر پلوشا اپنے بابا کو یاد کر کے پھر آنسو بہانے لگی۔ اس کو آنسو بہاتے دیکھ کر میں بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور دل کھول کر رونا شروع کر دیا۔ لیکن میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ جنت کو نہ صحیح لیکن پلوشا کو تو میں کالج میں داخلہ کروا ہی دوں۔ اس لیے جب ایک دن بھائی صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تو میں ان کے پاس چلی گئی اور دبے لفظوں میں پلوشا کے داخلے کی بات کی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھا ہے اگر پلوشا آگے کالج میں پڑھ لے گی تو۔ میں بے تحاشا خوش ہو گئی، میری معصوم بیٹی کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ پھر جلدی سے پلوشا کا داخلہ ایک کالج میں ہو گیا۔ میری بھابھی کو اس بات سے آگ لگ رہی تھی کہ میری بیٹی کیسے کالج میں پڑھنے جا سکتی ہے اور وہ بھی میرے شوہر کے پیسوں سے، لیکن مجھے اس کی ناراضگی کی کوئی فکر نہ تھی کیونکہ بدلے میں میں نے اس کا پورا گھر سنبھال رکھا تھا۔ اگر یہی کام وہ کسی کام والی سے کرواتی تو وہ بدلے میں اس سے ہزاروں روپے وصول کرتی، جبکہ میں بغیر کسی لالچ کے اس کے کہنے سے پہلے ہی ہر کام آگے آگے کر دیا کرتی اور کوشش کرتی تھی کہ کبھی بھی میری بھابھی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم ہڈ حرامی کر کے اس کے گھر میں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو تو صرف ایک بہانہ ملنا چاہیے بات پکڑنے کا۔ ایک دن جب ہڑتال کی وجہ سے پلوشا اپنی دوست کے ساتھ اس کے بھائی کی گاڑی میں گھر آئی تو میری بھابھی نے اسے کار سے اترتے ہوئے دیکھ لیا اور اس نے اس بات پر طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ میری معصوم پردے دار بیٹی پر طرح طرح کے الزام لگانے لگی کہ تمہاری بیٹی نے اپنی عیاشی کی وجہ سے کالج میں داخلہ لیا ہے، اس نے پڑھائی کا تو صرف ایک بہانہ کیا ہے۔ میں اپنی اتنی نیک بیٹی پر اتنے گھٹیا الزام لگانے پر بھی اپنی عیار بھابھی کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ صرف اس لیے الزام تراشی کر رہی ہے کہ اس کا مقصد ہم تینوں کو اپنے گھر سے نکلوانا تھا اور مجھے اپنے بھائی کی نظروں میں گرانا تھا۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو سمجھایا کہ بھلے تمہاری ممانی تمہیں کچھ بھی کہتی رہے لیکن تم نے کبھی بھی ان کے آگے نہیں بولنا۔ وہ دونوں میری بات سمجھ گئی تھی۔ پلوشا نے ایک بار پھر کالج جانا شروع کر دیا۔ باپ کی بے وقت موت نے اسے تو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا اور آئے دن کے مسئلے مسائل تو جیسے اس کو اندر سے ختم کر دیا تھا۔ اس بات کا اس نے اتنا اثر لیا کہ ایک دن کالج سے آتے ہوئے وہ سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے جب اسے یوں بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا تو وہ اسے اپنے بھائی کی مدد سے اٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ جب پورا دن گزر گیا اور پلوشا گھر نہ آئی تو پریشانی کے مارے میری تو نیندیں ہی حرام ہو گئی۔ اوپر سے بھابھی نے الزام تراشی کرنا شروع کر دی کہ تمہاری بیٹی تو لگتا ہے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، دیکھو بھئی اسے گئے ہوئے کتنے گھنٹے ہو گئے لیکن ابھی تک وہ گھر واپس نہیں آئی ہے۔ ایک تو پلوشا کا کچھ اتا پتہ نہ تھا اور اوپر سے بھابھی کے طرح طرح کے الزامات نے تو جیسے مجھے بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا۔ پھر پورا دن اور پوری رات گزر گئی اور پلوشا کا کچھ نہ پتہ چل سکا۔ میں تو جیسے بالکل ہی ٹوٹ کر ختم ہو گئی۔ جنت مجھے بار بار سمجھا رہی تھی کہ امی کہیں پلوشا کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا ہو۔ امی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پلوشا کس طرح کی لڑکی ہے، وہ کبھی بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ پھر دوسرے دن جنت کی کہی ہوئی بات 100% سچ ثابت ہو گئی۔ جب ایک لڑکی کے ساتھ چلتے ہوئے پلوشا اندر آئی، اس کے ساتھ آنے والی لڑکی نقاب میں تھی جس کی سنہری آنکھیں نقاب سے ایسے چھلک رہی تھیں جیسے شفاف پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، خالہ جان یہ آپ کی پیاری سی بیٹی نہ جانے کس وجہ سے کالج کے باہر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، شکر تھا کہ میں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے فوراً اپنے بھائی کی مدد سے اسے اٹھایا اور اپنے گھر لے گئی کیونکہ میرا گھر کالج کے بالکل پاس ہے۔ آپ کی بیٹی کے اندر اتنی کمزوری تھی کہ وہ پوری رات بے ہوش رہی ہے، جس کی وجہ سے میں رات کو اسے آپ کے گھر نہ لا سکی۔ اس کے پاس تو نہ کوئی گھر کا نمبر تھا اور نہ ہی کوئی پتہ وغیرہ، اس لیے پلیز اب آپ اس کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہ کریے گا اور اسے کچھ بھی مت کہیے گا کیونکہ یہ بیچاری تو پہلے ہی اپنی بیماری کی وجہ سے اتنی کمزور ہو چکی ہے۔ وہ لڑکی تفصیل سے مجھے ساری بات بتا رہی تھی، لیکن پلوشا کو اندر آتے دیکھ کر میری بھابھی نے اس لڑکی کے سامنے ہی میری بیٹی پر گندے گندے اور گھٹیا الزامات لگانے شروع کر دیے۔ میرا بھائی بھی غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ اب انہوں نے مجھے کہا کہ مہوش تم اپنے لیے الگ گھر کا بندوبست کر لو کیونکہ تمہاری بیٹیوں کے یہ طور طریقے میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ لڑکی حیرت سے گنگ کھڑی تھی
वो सोच रही थी कि मेरा इतना समझाने के बावजूद भी ये लोग किस कदर घटिया इल्ज़ामात मेरी मासूम बेटी पर लगा रहे थे। तभी उस लड़की ने कहा कि खाला जान, आप परेशान मत हो, आप आए मेरे साथ मेरे घर चले। हमारा घर 2 मंजिलों पर बना हुआ है जिसमें मेरा भाई और मैं अकेले रहते हैं। आप हमारी ऊपर वाली मंजिल पर आराम से रह लेना। मेरे भाई ने साफ बोल दिया कि मैं उनके घर से जा सकती हूँ। अपनी बीवी की बातों में आकर उन्होंने मुझसे अपनी बहन होने का हक छीन लिया था। मैं दिल गिरफ्तगी से आंसू बहाने लगी। पलविशा मुझे देखकर अपनी बीमारी छुपाए शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़ी थी और जन्नत मेरे साथ सामान समेटने में लगी थी। यूं चंद दिन इज्जत का भरम कायम करने के बाद मैं और मेरी बेटियां तीसरे ठिकाने की तलाश में उस लड़की के पीछे पीछे चल दिए। मैं हैरान थी ये देखकर कि हमसे इतना सामान उठाया नहीं जा रहा था, लेकिन उस लड़की ने काफ़ी ज़्यादा सामान अपने हाथों में उठा लिया था और वो इतना तेज़ तेज़ चल रही थी कि उसका साथ देने के लिए हमारी सांसें बार बार फूल रही थीं। फिर काफ़ी देर तक पैदल चलने के बाद उसने हमें इशारा किया कि वो देखें खाला जान, वो है हमारा घर। उसका घर आबादी से अलग थलग एक अलग ही मकाम पर बना हुआ था। बिलाशुबा दूर से देखने पर वो मकान बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। फिर उसने हमारे साथ मिलकर दूसरी मंजिल पर सारा सामान रख दिया। फिर मैंने उस लड़की को धीरे से समझाया कि मेरी दोनों बेटियां पर्दा करती हैं, इसलिए तुम अपने भाई को ये बात समझा देना कि वो बिना बताए हमारे घर में दाखिल ना हो। वो लड़की मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि खाला जान, मेरा नाम निताशा है। मुझे पता है कि आपकी दोनों बेटियां कितनी प्यारी और कितनी पर्देदार हैं। आप यकीन करें खाला जान, मेरा भाई भी बहुत ही शरीफ है। वो कभी भी आपकी बेटियों को निगाह तक उठाकर ना देखेगा। वो इतने मीठे लहजे में बात कर रही थी कि मैंने उसे कहा कि आज से मेरी 2 नहीं बल्कि 3 बेटियां हैं। वो मुझे हैरत से देखने लगी और फिर कहने लगी, सच में खाला जान, क्या आपने मुझे अपनी बेटी बना लिया है? तो मैंने उसे कहा कि हाँ, तुम भी तो मेरी पलविशा की हम उम्र हो, तो क्या तुम मेरी बेटी जैसी नहीं हुई? और फिर पलविशा के तो सिर्फ अब्बू नहीं हैं, जबकि तुम्हारे तो अम्मी और अब्बू दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि खाला जान, आप इस घर में रहते हुए कभी भी किसी भी परेशानी का शिकार नहीं होंगी इंशाल्लाह। ये कहकर उसने हमें आराम करने का कहा और ख़ुद वो नीचे चली गई। मेरी दोनों बेटियां उस घर में आकर निहायत खुश थीं, लेकिन मैं बहुत फिक्रमंद थी। अब के घर तो हमें मिल गया था, लेकिन पेट भरने के लिए तो कुछ करना था। मैं शदीद फिक्र में मुब्तला थी कि मुझे तो कोई सिलाई कढ़ाई का काम भी नहीं आता था। आखिर मैं अपनी दोनों बेटियों को कैसे पालूंगी? क्या मेरे जेठ की बात सच साबित हो जाएगी? क्या वाकई में मुझे अपनी बेटियों को किसी फैक्ट्री में लगवाना पड़ जाएगा? ये सोचें दिन रात मेरा सुकून बर्बाद किए हुए थी। हमें यहाँ रहते हुए 2 दिन हो गए थे और मैं इस बात पर शर्मिंदा थी कि 2 दिन से हमें निताशा खाना लाकर दे रही थी। तीसरे दिन जब वो खाना लेकर ऊपर आई तो मैं उससे कहने लगी, नताशा बेटी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। देखो बेटा, तुमने हमें रहने के लिए ठिकाना दे दिया, अब तुम यूं दिन रात हमें यूं खाना लाकर दे रही हो तो हमें बहुत बुरा लग रहा है और अजीब सी शर्मिंदगी ने घेरा हुआ है। बस मुझ पर एक एहसान कर दो कि मेरा कोई छोटा मोटा रोज़गार लगवा दो ताकि मैं अपने घर का गुजारा अच्छा खासा कर सकूं। आखिर इस शहर में तुम्हारे जानने वाले होंगे। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि खाला जान, आपने तो बहुत अच्छा सोचा है। अच्छा है, आप काम करेंगी तो परेशानियों से भी आपकी जान छूट जाएगी और आपका सारा ध्यान काम में होगा। मुझे बताएं कि आपको क्या क्या करना आता है। मैं उसके सामने शर्मिंदा थी। फिर कहने लगी कि बेटा, मुझे सिवाय खाना पकाने के कुछ भी नहीं आता है। नताशा कहने लगी कि खाला जान, ये भी बहुत बड़ा हुनर है, क्या आप मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ बना सकती हैं? मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मिठाइयाँ बनाने में तो मैं माहिर हूँ, कोई भी मीठा बड़े आराम से बना सकती हूँ। फिर वो कहने लगी, चलें ठीक है, मैं एक जगह बात करती हूँ आपकी, फिर मैं आकर आपको बताऊंगी कि आपका काम हुआ है कि नहीं। उसके जाने के बाद मैं दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि बस अल्लाह करे मुझे किसी तरह से भी कोई भी काम मिल जाए। दूसरे दिन नताशा ने आकर मुझे खुशखबरी सुनाई कि खाला जान, आपका काम हो गया है। अब आपको रोज़ाना 5 किलो मिठाई बनानी पड़ेगी। ये मिठाइयाँ मुख्तलिफ किस्म की होंगी, लेकिन आप परेशान मत हो। जो एक मिठाई आपको बनानी होगी वो तकरीबन 5 किलो की रोज़ाना होगी। अब आप खुश हो जाएं क्योंकि आपका काम अच्छा खासा चल निकला है और पैसों की तो बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिएगा। जो लोग मिठाइयाँ बनवा रहे हैं वो लोग आपको डबल पैसे देंगे। नताशा जब बोलती तो उसकी सुनहरी आंखें भी उसके साथ बोलती हुई महसूस होती। मैं उसको गले से लगाकर उसका शुक्रिया अदा करने लगी। वो इतनी नेक लड़की थी
اس نے میرے مسئلے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیا تھا۔ جنت اور پلوشا بھی اس کی بات سے بہت خوش تھی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ امی ہم آپ کی ہر کام میں مدد کر دیا کریں گے۔ جب میں ایک دفعہ کھڑکی پر کھڑی ہوئی تھی تو میں نے کئی بار ایک لڑکے کو دیکھا تھا جو کبھی نکلتے ہوئے تو کبھی اندر آتے ہوئے نظر آتا تھا۔ اس کا بھائی بھی بلا شبہ اسی کی طرح تھا۔ اس نے آج تک غلطی سے بھی میری بیٹیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی جب بڑی بڑی کڑھائیاں لے کر نتاشا اوپر آ گئی اور مٹھائی کا سارا سامان بھی اس نے میرے سامنے رکھ دیا۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ خالہ جان آپ نے آج 5 کلو برفی بنا کر دینی ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ یہ مٹھائیاں بہت لذیذ ہونی چاہیے، کیونکہ جنہوں نے مجھ سے یہ مٹھائیاں منگوائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ برفی ان کو کسی بڑی نیاز کے لیے چاہیے۔ چلیں خالہ جان اب آپ شروع ہو جائیں، آج آپ کا پہلا امتحان ہے۔ اگر آپ اس امتحان میں پاس ہو گئیں تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے گھر کا صحیح کاروبار چل نکلا ہے، اور یہ سوچ کر پریشان مت ہوئیے گا کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، کیونکہ میرے بھائی نے یہ سب چیزیں آپ کو لا کر بھی دینی ہیں اور لے کر بھی جانی ہے۔ اب یوں میں نے بسم اللہ پڑھی اور برفی بنانا شروع کر دی۔ جنت اور پلوشا بھی پوری طرح میرے کام میں لگی ہوئی تھی۔ نتاشا نیچے ہی اپنے گھر پر تھی۔ آخر اللہ اللہ کر کے میں نے اور میری بیٹیوں نے ساری برفیاں بڑے بڑے تھالوں میں سجا دی۔ ان کی خوشبو سے جیسے پورا گھر مہک رہا تھا۔ پھر میں نے پلوشا کو کہا کہ تم نقاب کر کے نیچے جاؤ اور نتاشا کو بلا کر لے کر آؤ۔ وہ نیچے گئی تو نتاشا تو اسے گھر میں نظر نہ آئی، لیکن اس کا بھائی گھر میں ہی موجود تھا۔ پھر پلوشا نے نگاہیں نیچے کر کے اس کے بھائی سے کہا کہ برفی تیار ہو چکی ہے، آپ انہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے بھائی نے سر جھکا کر کہا کہ جی ہاں، بس آپ 2 منٹ انتظار کریں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نتاشا اوپر آئی اور مجھے کہنے لگی کہ خالہ جان آپ نے تو کمال کر دیا، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، آپ نے اتنی جلدی اتنی ساری برفی بنا دی، چلو میں ایک برفی چکھ کر دیکھتی ہوں۔ جب اس نے وہ برفی منہ میں رکھی تو جیسے اس کے اوپر کوئی نشہ سا طاری ہو گیا، اور ایک کے بعد ایک کر کے اس نے کافی ساری برفیاں کھا لی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی انسان ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ آدھا کلو برفی کھا سکتا ہے، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تقریباً 1 کلو برفی 2 منٹ میں کھا لی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ خالہ جان معاف کر دینا، آپ کی بنائی ہوئی برفی اتنی لذیذ ہے کہ میرے ہاتھ ہی نہیں رک رہے۔ پھر اس نے سارے برفیوں کے تھال بڑے آرام سے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور نیچے لے گئی۔ شام کو جب وہ اوپر آئی تو اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں دبی ہوئی تھیں۔ اس نے وہ ساری گڈیاں میرے حوالے کر دیں اور کہنے لگی کہ یہ لیں خالہ جان آپ کی پہلی کمائی۔ میں وہ اتنے سارے پیسے لینے میں ہچکچا رہی تھی، تبھی میں نے نتاشا کو دبے لفظوں میں کہا کہ بیٹا یہ پیسے تو بہت زیادہ ہیں، جبکہ میں نے برفی تو بہت تھوڑی سی بنائی تھی، صرف 5 کلو برفی ہی تو میں نے بنائی تھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ خالہ جان میں کیا کروں، آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی برفیاں جن لوگوں نے منگائی تھیں ان لوگوں کو وہ اتنی پسند آئیں کہ انہوں نے کہا کہ اب وہ آپ سے ہی ہر مٹھائی بنوایا کریں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا روزگار چل نکلا، اب میں اپنی بیٹیوں کی شہزادیوں کی طرح پرورش کروں گی۔ پھر یوں ہی کرتے کرتے میں نتاشا کو روز مٹھائیاں بنا کر دیتی، کبھی وہ مجھ سے گلاب جامن، کبھی جلیبیاں اور کبھی مختلف قسم کی مٹھائیاں بنواتی۔ لیکن آج تک مجھے یہ پتہ نہ چل سکا کہ اتنی مٹھائیاں کھانے والے کون ہیں اور یہ آرڈر دینے والے کون ہیں، کیونکہ یہ سب ذمہ داری نتاشا نے سنبھالی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اسے مٹھائیاں بنا کر دیتی وہ شام کو ہی نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں ہاتھ میں لا کر مجھے تھما دیتی۔ ایک دن نتاشا اوپر آئی اور مجھے کہنے لگی کہ آج میرے خاندان میں ایک بہت بڑی محفل رکھی گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ جنت اور پلوشا بھی میرے ساتھ چلیں۔ دیکھیں خالہ جان آپ انکار مت کیجیے گا، یہ بیچاری تو کہیں آتی جاتی بھی نہیں ہے، آخر یہ بھی انسان ہے، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ کہیں آئیں جائیں۔ وہ مجھے اتنے پیار بھرے لہجے میں اصرار کر رہی تھی کہ میں اس کو منع نہ کر سکی۔ پھر اپنی بیٹیوں کو اشارے کرنے لگی کہ جاؤ تم جا کر تیار ہو جاؤ، شام کو چلی جانا اس کے ساتھ۔ میری دونوں بیٹیاں بھی خوش ہو گئی، کیونکہ وہ بیچاری یہاں آنے کے بعد صرف اپنے گھر میں ہی بند ہو کر رہ چکی تھی۔ وہ تینوں چلی گئی۔ نتاشا نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرا بھائی بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے، اسی لیے آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ میں بھی بے فکر ہو گئی، گھر میں آج کوئی کام بھی نہیں تھا، اسی لیے صاف صفائی کرنے کے بعد میں چارپائی پر لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں ان دونوں بہن بھائیوں نے گھر کی صفائی کی ہے کہ نہیں، چلو میں آج جا کر ان کا گھر ہی صاف کر دیتی ہوں۔ اچھا ہے وہ لوگ وہاں سے تھکے ہوئے آئیں گے تو صاف گھر پا کر دونوں بہن بھائی خوش ہو جائیں گے۔
यही सोचकर मैं नीचे आ गई और फिर पहली बार उनके घर को देखने लगी जो पहली मंजिल पर वाक़या था। उस घर में आते ही जैसे मेरे ऊपर तो कोई आसमान टूट कर गिरा था। घर की हालत ऐसी थी जैसे सदियों से वहाँ कोई ना आया था। घर में लगे जा बजा जाले इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि किसी इंसान तो क्या किसी परिंदे का भी वहाँ से गुजरना हुआ था। मेरा दिल धक धक करने लगा। कमरे का दरवाज़ा पूरा बंद था, लेकिन दरवाजे पर ना कुंडी थी ना ही ताला, बल्कि उस दरवाजे को हल्का सा पूरा बंद कर दिया गया था। मैंने खौफ के मारे खुश्क होते गले के साथ दरवाजे को हल्के से खोला तो वो चर्र की आवाज़ के साथ पूरा खुलता चला गया। अंदर पूरा घुप अंधेरा था। कमरे में सोफे पड़े थे, लेकिन उनके ऊपर बड़ा सा कपड़ा डाला गया था, जैसे कोई लंबे अरसे के लिए कहीं जाता है तो पूरा सामान पैक कर देता है। यही हाल अलमारी का था जो इस कदर बोसीदा नजर आ रही थी। पूरे कमरे में ही सारे फर्नीचर का यही हाल था। वो फर्नीचर बहुत सदियों पुराना महसूस हो रहा था। कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक भी पड़ा था। उस संदूक पर भी कोई ताला नहीं था, बल्कि सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। उस लड़की का यूं मिलना, साथ ही उसके भाई का यूं हमारे सामने कभी ना आना, फिर मुझसे ढेरों मिठाइयाँ बनवाना और बदले में मुझे ढेरों नोट पकड़ाकर चले जाना। और आज तो वो लड़की अपने जीते हुए एतमाद की बदौलत मेरी दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर जा चुकी थी। वो लड़की कौन थी और मेरी बेटियों को कहाँ लेकर गई थी? मैं किसी पागल औरत की तरह ये सब बातें सोच रही थी। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। वाह भाई, तुम तो अपने आप को बड़ी अक्लमंद औरत समझती थी और आज तुमने उस छटांक भर की लड़की के आगे अपने आप को बच्चा साबित कर दिया। सच तो ये है कि पैसों के लालच ने तुम्हें बिल्कुल ही अंधा कर दिया था। मैं पागलों की तरह उस घर से बाहर निकली। आसपास कोई आबादी भी ना थी। किससे पूछूं आखिर उस लड़की और उसके भाई के बारे में? यूं ही पागलों की तरह सड़क पर चलते चलते मैं किसी इंसान की तलाश में थी कि मुझे कोई तो इंसान नजर आए जो मुझे ये बता सके कि इस घर में रहने वाले इंसान कौन है, जो यूं मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरी जवान जहान बेटियों को अपने साथ लेकर जा चुके हैं। मेरे दिल को बुरी तरह धक्का लगा था। फिर काफ़ी दूर तक सड़क पर पैदल चलते चलते आखिरकार मुझे एक घर नज़र आ गया। मैं पागलों की तरह उस घर के दरवाजे को पीटने लगी। घर का दरवाज़ा एक उम्र रसीदा बुढ़िया ने खोला था। मैं कहने लगी कि अम्मा, खुदा के लिए मेरी मदद करो। एक लड़की और उसका भाई मेरी जवान बेटियों को अपने साथ ले गए हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरी बेटियों को वो कहाँ लेकर गए हैं। अम्मा मुझे गौर से देख रही थी, फिर कहने लगी कि बेटी, तुम कहाँ की बात कर रही हो? तो मैंने उन्हें बताया कि वो आगे सड़क के दाएं तरफ एक सफ़ेद रंग का घर बना हुआ है, उस घर के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो वो मेरी बात सुनकर हैरान नजर आई और मुझसे कहने लगी कि वो घर तो सालों से बंद पड़ा है, तुम उस घर में कैसे पहुँच गई? तब मैंने रो रो कर अम्मा को पूरा किस्सा सुना दिया कि कैसे एक लड़की आई और उसने मुझे इसी घर में अपनी बेटियों के साथ जगह दे दी। वो बुढ़िया मेरी बात सुनकर ठंडी आहें भरने लगी और फिर कहने लगी कि उस लड़की ने अपना नाम नताशा तो नहीं बताया था। तो मैंने हैरत से कहा कि हाँ हाँ अम्मा, उस लड़की ने अपना नाम नताशा ही कहा था। फिर वो अम्मा कहने लगी कि आज से कई साल पहले दो बहन भाई अपने माँ बाप के साथ इस घर में बड़े हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। भाई का नाम नदीम तो बहन का नाम नताशा था। दोनों बहन भाई बहुत इबादत गुजार और नेक थे। उनका बाप लोगों पर दम वगैरह किया करता था, लेकिन बज़ाहिर वो भी एक नेक आदमी था। उन दोनों बहन भाइयों को जिन्नात वगैरह देखने का बहुत शौक था और वो कहते थे कि एक न एक दिन हम जिन्नात से ज़रूर मुलाकात करके रहेंगे। तभी उन्होंने अपने बाबा पर ज़ोर डालना शुरू कर दिया कि आप इतने दम दरूद करते हैं, क्यों ना आप किसी जिन वगैरह को हाजिर करें और उन्हें हमारे सामने लेकर आएं। उनके बाप ने सख्ती से उन्हें मना किया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, लेकिन वो दोनों बहन भाई बहुत तेज़ थे। उन्होंने अपने माँ बाप से छुप छुप कर मुख्तलिफ अमल करने शुरू कर दिए। ये सारे अमल वो किसी किताब से देखकर कर रहे थे जो किसी बड़े आमिल की लिखी हुई थी। वो जब ख़तरनाक चिल्ला करने लगे तो गलती से वो चिल्ला उनसे उल्टा हो गया। पूरे शहर को ही आंधी तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया। उनका चिल्ला उल्टा होने की वजह से एक ख़तरनाक शैतानी जिन इस पूरे शहर पर हावी हो गया था। अब वो ख़तरनाक जिन पूरे जनून में था और मुख्तलिफ हरकतें करके शहर के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। दोनों बहन भाई भी शदीद परेशानी के आलम में थे।
किसी न किसी तरह करके शहर के बड़े बड़े मौलवियों ने उस खतरनाक शैतान को तो काबू में कर लिया, लेकिन जब तक शहर के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था, क्योंकि उस शैतानी जिन्नात के खौफ की वजह से शहर के अक्सर लोग हार्ट अटैक होने की वजह से मर चुके थे। जब जिन्नात पूरी तरह काबू में आ गया तो शहर के लोग उन दोनों बहन भाइयों को लानत मलामत करने लगे कि तुम लोगों की इस गंदी हरकत की वजह से पूरे शहर के लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी और अपने प्यारों से हाथ धो बैठे। वो दोनों बहन भाई बहुत शर्मिंदा थे। फिर शहर के लोगों ने उन पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि उनका पूरा घराना काला जादू करने का माहिर हो चुका है और ये सारे घर वाले चाहते हैं कि इस पूरे शहर पर सिर्फ इनका ही कब्जा हो। आज के बाद अगर शहर के किसी लोगों ने भी इनसे किसी किस्म के ताल्लुकात रखने की कोशिश की तो सब लोग उनसे भी ताल्लुकात ख़त्म कर लेंगे। उनके माँ बाप उनकी इन हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा थे। अब तो जैसे सारे शहर से ही उनका नाता टूट गया था। उनके माँ बाप उन्हें इल्ज़ाम देने लगे कि तुम लोगों की इस गलत हरकत की वजह से हमें किस कदर नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ तो शहर के लोगों ने बुरी तरह जलील किया था और माँ बाप भी उनसे बहुत बददिल हो चुके थे। वो दोनों बहन भाई इतने शर्मिंदा हुए कि एक दिन चुपचाप अपने घर से निकल गए और फिर कभी उनका कुछ पता ना चल सका कि वो दोनों कहाँ गए थे और क्या हुआ था उनके साथ, क्योंकि फिर वो कभी लौटकर घर नहीं आए थे। फिर चंद दिन के बाद रात के अंधेरे में उनके माँ बाप भी घर से निकल गए। ज़्यादातर शहर के लोगों का कहना था कि वो चारों लोग दरअसल इंसान थे ही नहीं, बल्कि उनका ताल्लुक तो शायद आसेब वगैरह की किसी मखलूक से था, क्योंकि यूं रातों रात निकलना और फिर कभी लौटकर वापस ना आना और इंसानों के बीच में रहकर भी सबसे अलग थलग घर बनाना, ये सब बातें बहुत से लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा कर रही थी। अब तुम जिन दो बहन भाइयों का जिक्र कर रही हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उनकी तस्वीर कशी कर रही हो। मेरा तो तुमसे यही कहना है कि तुम इन बातों का जिक्र किसी के सामने ना करो। ऐसा ना हो कि शहर के लोग तुम्हें कोई पागल औरत समझे और तुम पर भी तरह तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दें। अगर उन दोनों बहन भाइयों ने तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया तो तुम अभी चुपचाप उसी घर में जाओ और रात तक उनका इंतज़ार करो। दोनों बहन भाई जहाँ भी तुम्हारी बेटियों को लेकर गए हैं उसके बारे में सिर्फ उनको ही पता है। हो सकता है वो उन्हें जिस तरह लेकर गए हैं उसी तरह लेकर भी आ जाए। उस बुढ़िया की बात मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा न था। अब मुझे सब्र के साथ अपनी जान से प्यारी बेटियों का इंतज़ार करना था, लेकिन उस नताशा और उसके भाई के सामने ये भी जाहिर नहीं करना था कि मैं उनके बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि किसी भी तरह करके मेरी बेटियां खैरियत से वापस आ जाएं। भला उनके सिवा मेरी ज़िंदगी में और था ही कौन। यूँ मैं पूरे रास्ते रोती रोती मुश्किल से उसी घर में वापस आ गई। अब वहाँ बैठकर इंतज़ार करना भी बहुत दुश्वार लग रहा था। फिर जैसे तैसे शाम हुई तो मुझे नीचे से अपनी बेटियों के हंसने की आवाज़ें आने लगी और मेरी जान में जान आई। मैं भाग कर गई और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। नताशा मेरी इस बेताबी पर हैरान होकर मुझे देख रही थी। मैं तो उससे नज़रें तक नहीं मिला रही थी। मुझे उससे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। फिर जन्नत और पलविशा मुझे कहने लगी कि अम्मी, नताशा के ख़ानदान वाले तो बहुत अच्छे हैं, हमें वहाँ महफिल में बहुत मज़ा आया और देखें उन्होंने हमें ये हीरे की अंगूठियाँ भी दी हैं। वो न जाने उन दोनों को कहाँ लेकर गई थी और किसके पास लेकर गई थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था। जैसे ही नताशा नीचे गई तो मैं जन्नत और पलविशा से कहने लगी कि तुम लोग जल्दी जल्दी अपना सामान बांध लो, हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। दोनों बहनें हैरत से मुझे देख रही थीं। वो बार बार मुझसे पूछने लगी कि अम्मी, आपको क्या हो गया है, आखिर आप यहाँ से क्यों जा रही हैं। मैंने उनको डांट कर कहा कि सारे सवाल जवाब बाद में करना, तुम लोग बस अभी चलने की तैयारी करो। जैसे ही हमने सारा सामान समेटा, नताशा सीढ़ियों से ऊपर आने लगी। वो हमें देखकर हैरान थी। फिर मुझसे कहने लगी कि खाला जान, आप कहाँ जा रही हैं यूं सामान लेकर। मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। मैंने उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि खुदा के लिए लड़की, हमारा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे और तुम्हारे उस भाई की सारी हकीकत जान चुकी हूँ। तुम लोग इंसान नहीं बल्कि कोई आसेब हो जो हाथ धोकर मेरे और मेरी बेटियों के पीछे पड़ गए हो। मैंने महसूस किया कि मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों में पानी भर आया था। फिर वो मुझसे कहने लगी कि कोई बात नहीं खाला जान, अगर आप हकीकत जान चुकी हैं तो, लेकिन जाने से पहले आप पूरी हकीकत जान कर जाएं, आधी अधूरी नहीं।
اس بڑھیا نے جو بھی آپ کو بتایا ہے یا جو بھی کہانی آپ کو سنائی ہے وہ سب صرف جھوٹ پر مبنی ہے اور لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ صرف تھوڑی دیر رکیں اور یہ کہانی پوری سن کر جائیں۔ اب میری نظریں جھکی ہوئی تھیں، پھر بھی میں اس کے سامنے بول نہ پا رہی تھی، اسی لیے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جنت اور پلوشا تو حیرت کے مارے چپ تھی۔ ان دونوں کو ہمارے درمیان میں ہونے والی گفتگو کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر نتاشا مجھے کہنے لگی کہ بعض دفعہ آنکھوں دیکھا سچ اور کانوں سے سنا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ اس بڑھیا نے آپ کو جو بھی میرے اور میرے بھائی کے بارے میں بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، اور اس گھر میں ہم نہیں بلکہ کوئی اور رہتا تھا۔ ہمارا ٹھکانہ تو اس گھر کے سامنے والے درخت پر تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی وہاں سکون سے زندگی بسر کرتے تھے۔ کیونکہ ہم دونوں اس گھر کے سامنے رہتے تھے تو اس لیے ہماری نظریں اسی گھر پر ہوتی تھیں۔ اس گھر میں جو عورت رہتی تھی وہ ایک نیک پرہیزگار پردے والی عورت تھی۔ وہ اور اس کا شوہر اس گھر میں نہایت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے کبھی کسی تیسرے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی۔ لیکن جیسے آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ کر اچانک چلا گیا، ایسے ہی اس بیچاری عورت کے ساتھ ہوا، اور اس کا شوہر بھی اچانک مر گیا۔ اب وہ پردے والی عورت اکیلی پریشان اس گھر میں رہنے لگی۔ وہ دن رات اسی پریشانی میں تھی کہ وہ اپنی باقی کی زندگی کس کے سہارے پر گزارے گی۔ تمام بستی کے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ عورت پردہ کرتی ہے اور گھر سے بلا ضرورت کبھی بھی باہر نہیں نکلتی ہے۔ اسی لیے بستی کے مردوں کو اس پر ترس آیا اور چند لوگوں نے اس کی مدد کرنا شروع کر دی۔ کبھی کوئی راشن مہیا کر دیتا تو کبھی کوئی اس کے گھر میں پانی وغیرہ ڈلوا دیتا۔ یوں وہ پردے دار بی بی سکون سے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ ہم دونوں بہن بھائی بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور اس عورت کی تعریف کرتے تھے کہ اللہ نے اسے کتنا نیک بنایا ہے۔ لیکن اس بستی کی عورتیں بہت مکار تھیں۔ ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہمارے مرد اس کے قریب بھی جائیں۔ تبھی اس بستی کی 2-4 عورتوں نے آپس میں مل کر ایک پلان بنایا اور پوری بستی میں یہ بات پھیلا دی کہ یہ عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس بستی کے لوگوں کو پھانسنے کے چکر میں ہے۔ مختلف حیلے بہانے کر کے مردوں کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ ہوتے ہوتے یہ بات اس عورت تک بھی پہنچ گئی اور وہ پردے والی بی بی اس بات کو برداشت نہ کر سکی، اور پھر ایک دن وہ بھی اچانک ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ یہ بات ہم دونوں بہن بھائیوں کے لیے بہت صدمے کا باعث بنی۔ اس کے مرنے کا دکھ ہم اپنے دل پر محسوس کرتے رہے، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ کوئی بھی انسان اگر اس صورتحال میں ہمیں پریشان نظر آیا تو ہم سے جو ممکن ہوا ہم اس کی مدد کریں گے۔ پھر ایک دن ہم نے آپ کی اس معصوم اور پرہیزگار بیٹی کو دیکھا تو ہمیں یہ معصوم لڑکی بہت اچھی لگی۔ میں تو حفاظت کے ساتھ اسے گھر چھوڑنے گئی تھی، لیکن جب آپ کے اپنوں نے ہی آپ پر برے برے الزام تراشیاں شروع کر دی تو پھر ہم دونوں بہن بھائیوں نے سوچا کہ ہم کسی طرح سے آپ کی مدد کرتے ہیں، اور یوں میں آپ کو لے کر اس گھر میں آ گئی۔ اگر میرا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کی مدد نہ کرتی۔ میں نتاشا کی ساری باتیں حیرت سے سن رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ تم مجھ سے اتنی مٹھائیاں بنوا کر کہاں لے کر جاتی ہو اور ان کا کیا کرتی ہو؟ تو وہ میری بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی کہ ہم بھی نیک جنات ہیں، اور ہر جمعرات کی رات کو ہمارے ہاں بہت بڑی نیاز لگتی ہے۔ ہم پورا ہفتے وہ مٹھائیاں جمع کرتے ہیں اور جمعرات والے دن سارے جنات میں آپ کی بنائی ہوئی مٹھائیاں تقسیم کر دیتے ہیں۔ لیکن اب آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ اس گھر میں رہیں اور اس گھر کو نئے سرے سے آباد کریں۔ آپ اور آپ کی بیٹیاں یہاں پر ایک مدرسہ بنا کر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، تاکہ اس میں ایک عورت کی روح کو بھی یہ سب دیکھ کر سکون ملتا رہے۔ وہ واقعی صحیح کہہ رہی تھی، مجھے اس کی باتیں سکون دے رہی تھیں۔ پھر میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ مل کر نیچے والے گھر کی پوری صفائی کی اور سارا کاٹ کباڑ اٹھا کر صاف صفائی کر دی۔ اب ہم نے وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ بنا کر باہر لکھوا دیا کہ یہاں بچوں کو مفت دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر کے بہت سے بچے آ کر اس مدرسے میں پڑھنے لگے۔ نتاشا سے بھی کبھی کبھار میری ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس شہر کے رہنے والوں کے توسط سے میری دونوں بیٹیوں جنت اور پلوشا کے بہت اچھی جگہ پر رشتے طے ہو گئے ہیں۔ دونوں کے سسرال والے بہت دیندار اور نیک لوگ تھے۔ بظاہر ہم سنی سنائی باتوں پر پورا یقین کر لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان باتوں میں حقیقت ہے یا یہ باتیں صرف لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہیں۔